تو روزہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، باقی ساری عبادات کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے، فرشتے اجر دے رہے ہیں، اللہ کے حکم سے دے رہے ہیں۔ جب باری آئے گی نا روزے کی تو اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے تم ہٹ جاؤ، روزہ اس کے اور میرے درمیان راز تھا، آج اس کو روزے کا بدلہ میں خود عطا فرماؤں گا۔ اور ایک روایت میں عجیب بات آتی، الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے بندے نے کیونکہ میرے لیے رکھا اور یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز تھا، تو باقی تمام عبادات کا اجر جنت کی شکل میں ملے گا، جبکہ روزے کا بدلہ اللہ جل جلالہ کے دیدار کی شکل میں حاصل ہوگا، میں خود اس کی جزا اور بدلہ ہوں، اللہ فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں جنت کے اندر دروازے ہیں، مختلف نام ہیں ان کے، جو روزہ داروں کے لیے دروازے اس کا نام ہے باب الریان، باب الریان۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، یقال این الصائمون، این الصائمون، کہاں ہے روزہ دار؟ یہ باب الریان کھلا ہوا ہے، یہاں سے جنت میں داخل ہوتے جاؤ، داخل ہوتے جاؤ۔ تو روزہ حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا، زندگی بھر روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے آج سے ہم یہ تہیہ کریں کہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے ہیں۔ تیسری بات ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو 2 انعامات عطا فرماتے ہیں، ایک وہ منافق ہو کے نہیں مرے گا اور ایک وہ جہنمی نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات، براۃ من النار و براۃ من النفاق، نفاق سے بھی بری ہے، جہنم سے بھی بری ہے۔ کس بات پہ؟ 40 روز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو آج سے ہم یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے تہیہ کریں، روزہ بھی رکھا نماز بھی چھوڑ دی، کاہے کا روزہ بھائی؟ روزہ بھی رکھتا ہے گانے بھی سن رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے دل میں لوگوں کے لیے حسد کینہ بغض بھی بھرا ہوا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور سارا دن لا یعنی گالی گلوچ برا بھلا کہنا، کاہے کا روزہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائمن، بعض روزے دار ایسے ہیں ان کو صرف بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، زبان کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور جو تم دل کے اندر رکھے بیٹھے اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نماز کا اہتمام ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، فرائض کا اہتمام۔ آگے تراویح، حدیث پاک میں آتے ہیں تراویح کے ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو 20 رکعت میں کتنے سجدے ہوئے بھائی؟ کتنے سجدے ہوئے؟ 40 سجدے، ہر ایک سجدے پر 1500 نیکی، تو 60,000 نیکی۔ حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ جل جلالہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کو کتنے گنا بڑھا دیتے ہیں؟ 70 گنا۔ لگاؤ حساب۔ اب بھی کوئی بندہ نہ حاصل کرنا چاہے، اچھا ایک سجدے پر 1500 نیکی، ایک سجدے پر جنت میں محل تیار، ایک سجدے پر جنت کے اندر سونے کا ایسا درخت لگے 100 سال عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتے رمضان المبارک میں ذکر کی کثرت کرنا، اس میں لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور وقت اللہ کا ذکر زبان پہ ہو، ہاتھ دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے، دل اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے، ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاں جی، ہاتھ دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہو اور دل اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہو۔
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک بزرگ فرماتے میں نے فضیلت سن لی، جو بندہ 70,000 مرتبہ اپنے لیے نصاب جمع کر کے رکھے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے خود اپنے لیے 70,000 پڑھ کے رکھا ہوا ہے، تو کیوں نہ اس مرتبہ ہر بندہ اس بات کی کوشش کرے، میرا ابا فوت ہو گیا، اماں فوت ہو گئی، ہاں جی رشتہ دار فوت ہو گئے، 70,000 پڑھ کے ان کو بخشو، 70,000 کا نصاب اپنے لیے جمع کر کے رکھو بھائی۔ تو رمضان تو موقع ہے کمائی کا، سیزن ہے، ہاں جی دکاندار بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سیزن ہے، کمائی کا موقع ہے۔ کس چیز کا سیزن ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا، نیکیاں اکٹھی کرنے کا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ دعا کا خصوصی اہتمام، خصوصی اہتمام حدیث پاک میں آتا ہے روزہ دار کے لیے، روزہ دار کے لیے صبح سے لے کر مغرب تک کے درمیان ایک دعا اللہ اس کی روزانہ بلا ناغہ ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور قبول فرماتے ہیں روزہ دار کی۔ تو دعاؤں کا اہتمام خصوصاً تہجد کے وقت، خصوصاً افطار کے وقت، خصوصاً فرض نماز کے بعد، اور اس کے ساتھ جن سنتوں کا ہم اہتمام پورے سال میں کمزوری سے کرتے ہیں، یا کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، جن نوافل کو کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، رمضان المبارک میں موقع ہے ان کو پڑھنے کا اہتمام ہو۔ ہاں جی تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے۔ جس نے 6 اوابین کے نوافل پڑھ لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 سال کی عبادت کا اجر اللہ نے اس کے کھاتے میں لکھ دیا۔ جس نے اشراق کی نماز پڑھی، اشراق کے 2 نفل پڑھ لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا مقبول حج عمرہ اللہ اس کے کھاتے میں لکھ دیا۔ جس نے چاشت کی نماز پڑھ لی، ہر بندے کے جسم میں اللہ نے 360 جوڑ رکھے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر جوڑ پہ روزانہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ روزانہ 360 مرتبہ بندہ صدقہ کرے کیسے ہو سکتا ہے، مشکل کام ہے۔ آپ نے فرمایا 2 رکعت چاشت یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ روزی کی برکت اللہ نے کس کے اندر رکھ دی؟ چاشت کی نماز میں، چاشت کی نماز میں۔ اور تہجد، اللہ اکبر، دنیا میں کوئی ولی پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تہجد نہ پڑھ لے۔ ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ تہجد کی نماز سے گزر کے نہ جائے۔ یہ ولایت کا سب سے پہلا دروازہ ہے تہجد۔ فرائض سنن کے اہتمام کے بعد نفلی نمازوں میں تہجد کا سب سے بڑا درجہ ہے کہ نبیوں پر تہجد فرض ہوتی ہے، امت کے لیے اللہ نے نفل فرمائی۔ نوافل میں سے سب سے زیادہ اہتمام تہجد کا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ موقع دے تو اعتکاف کی ابھی سے نیت کریں، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرنا ہے جی، ہاں اعتکاف کی کوشش کریں، اعتکاف کی کوشش کریں۔ وقف سجدہ ہے جبھی میری، آسماں میرا زمیں میری، تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری۔ اللہ کے در کے آ کے پڑ جائے لے کے جاؤں گا۔ اعتکاف